الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديهم اهتدى. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ تو دیکھ لیا ہم نے نا، ان فی ذلک لرحمہ و ذکر، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون. باقی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، ان کو اور بھی بتانا ہے، سمجھانا ہے کھل کر کے کفا باللہ بینی و بینکم شہید. گواہ چاہیے تمہیں بھی، گواہ چاہیے مجھے بھی. مجھے اس بات کی گواہ چاہیے کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اور تم لوگ گواہ چاہتے ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل و حجت ہے تو لے آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان گواہ. اور اللہ کیوں کافی ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں اور کائنات میں جو کچھ ہے، جہاں کچھ ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. باقی جو لوگ کفر و ایمان کے معرکے میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، والذین آمنوا بالباطل، جن لوگوں نے ناحق اور باطل پر یقین کیا، وکفروا باللہ، اللہ کے احکامات اور فرمودات کے بارے میں انہوں نے کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، حقیقتاً نقصان اٹھانے والے لوگ یہی ہیں. باطل پر یقین کیا، شرک و کفر پر یقین کیا، اور اللہ کی وحدانیت اور اطاعت و فرمانبری کے معاملے میں کفر کا راستہ انتخاب کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں ایسے خسارے اور نقصانات میں پڑنے والا کہ نہ تو یہ خود اپنے نقصانوں کا ازالہ کر سکیں گے اور نہ کوئی اور ان کے نقصان کا ازالہ کر سکے گا. ایسے ان کو نقصانات ہوں گے کہ جو ہمیشہ کے ہمیشہ ہو کر رہیں گے اور کبھی ان کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا. اولئک هم الخاسرون. اب آپ تو ان سے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے اپنی بلا کے لیے، اور آپ ان سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو تمہارا رب ہے اور پالنے والا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یستعجلونک بالعذاب، کہتے ہیں چھوڑو ہم آپ کے اور آپ کے دین اور اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، عذاب لاؤ جلدی. اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہے، اگر آپ کے خدا ہمیں پکڑتا ہے تو پکڑ لے، اتنے عرصے کیوں چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمْ، اگر ایک مخصوص مدت مقرر نہ کر دیا ہوتا اللہ رب العزت ان کے لیے تو عذاب کب سے آ چکا ہوتا. لیکن پھر بھی وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، عذاب تو آ رہا ہے اور آتا ہے لیکن اچانک، جیسے کہ ان کو کچھ بھی سنبھلنے کا موقع نہیں، اور اتنے اچانک کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم تو عذاب میں گرفتار ہوئے، ہم تو اب کوئی رجوع اور بچاؤ اور نجات کے راستے بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے.
تو وہ دن ان کے لیے بالکل قریب قریب ہے، اور وہ اس وقت اور فرصت کی بھی قریب ہے. آپ سے تو عذاب مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یستعجلونک بالعذاب، عذاب کے لیے بھی جلد بازی کرتے ہیں، اور حقیقت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے کفار کو اپنے احاطے میں لیا ہے، وہ جہنم میں ہے ہی، ان کو پتہ نہیں. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. اس دن جب ان کو ہر طرف سے عذاب گھیر لے گا، اور عذاب آئے گا ان پر ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، اور انہیں کہا جائے گا کہ بس رہو اسی عذاب کی حالت میں مستقل، اپنی کیے درے کی سبب، بما کنتم تعملون، ان اعمال اور حرکات کی بدولت جن کا تم لوگ ارتکاب کر لیا کرتے تھے، جو عادتیں تم نے بنا لیے تھے، ان کی بنیاد پر رہا کرو اسی عذاب، رہا کرو، کوئی اور راہ فرار نہیں ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.